بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک انسان کی ذاتی حیثیت ہے اور ایک انسان اجتماعی سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ دو اہم چیزیں۔ کسی بھی مشین کے اندر دیکھیں حصے ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں، اس مشین کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں۔ ہر حصے کا اپنا ایک کردار ہے۔ اگر وہ بہتر ہوگا پرزہ تو پوری مشین اچھی چلے گی، اور اگر وہ پرزہ خراب ہو جائے تو پوری مشین متاثر ہو جاتی ہے۔ اب اگر انسان بہتر ہے، وہ ایک اجتماعی زندگی کا حصہ ہے، اور اگر انسان خراب ہو جائے تو پورا ایک مشین پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین۔ جس بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی صحیح سمجھ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کی صحیح سمجھ یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت اور دین ہے، صحیح سمجھ مل جائے ایک یہ ہے۔ اور جس قوم سے اللہ راضی ہوتے ہیں، خاندان ہے، ادارہ ہے، جماعت ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، اس قوم کو اللہ نیک صالح قیادت عطا فرما دیتے ہیں، اچھی قیادت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اب اس کا ہم ہر آدمی رونا روتا ہے، یہ دیکھیں حکمران ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہر آدمی یعنی کہیں بھی جائے لوگ اندر سے مطمئن نہیں ہیں، اور لوگ یہ ہے کہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن نے بتائی ہے، یہ ساری باتیں ہمیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ فرمایا اعمالکم عمالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال جو ہے نا، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، تو تم زندگی گزار رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال تمہاری حکومت ہے، تمہارے اعمال تمہاری حکومت ہے۔ کیف ما تکونون یؤمر علیکم، جیسے تم زندگی گزارو گے، جیسے تم رہو گے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے، تمہارے اوپر حکمران آئیں گے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اب یہ جو میں موضوع آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کا ایک نوجوان اٹھے گا اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حالانکہ حضرت مہدی جب اٹھیں گے اور حضرت مہدی جب اپنی تحریک کا آغاز فرمائیں گے تو بیچارے بہت یعنی مشکل حالات میں ہوں گے، پوری دنیا مخالف ہوگی، پورا ماحول مخالف ہوگا، وہ تنہا کا مطلب یہ گنتی کے لوگ مقابلہ کریں گے۔ آپ حضرات خود جانتے ہیں، ہر انسان کے اپنے دوست ہوں گے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کا اپنا ایک حلقہ ہے، ہر انسان کے اپنے دوست ہیں۔ لیکن جب آپ کی زندگی میں انتہائی مشکل گھڑی آتی ہے اور مشکل وقت آتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وفادار دوست کون ہیں، کون آپ کے لیے مخلص ہے، کون آپ کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھتا ہے، آپ کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے۔ یہ باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں باتوں کی دنیا میں، گفتگو کی دنیا میں، اور ایک حقائق ہے، حقائق کو آپ چھپا نہیں سکتے، اور وہ وقت بتاتا ہے، وہ زبان نہیں بولتی، وہ وقت بولتا ہے، وقت بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ شہر میں ہمدم دیرینا تو بہت تھے ناصر، شہر میں ہمدم دیرینا تو بہت تھے ناصر، وقت پڑھنے پر کوئی کام نہ آیا میرے۔
اور آپ نے بزرگوں کی ایک دعا سنی ہوگی، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک دعا ہوتی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ بہت مؤثر، مجرب، یعنی بڑی اچھی گفتگو ہے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ عجیب حقائق ہے۔ بڑے بڑے ظالموں کو ہم نے دیکھا، بہت بہت دنیا کے اندر اس طرح کے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جن کا طوطا بولتا تھا۔ مال کی دنیا میں جاؤ، شہرت کی دنیا میں جاؤ، حکومت کی دنیا میں جاؤ، جن کا طوطا بولتا تھا، ہم نے ان کو بہت مشکل وقت میں دیکھا۔ دنیا کا یہ چیز ہوتی ہے۔ تو قیادت اللہ کی بہت بڑی نعمت دے ہے۔ ایک تو دنیا کی حکومتیں ہیں، وہ تو گرے پڑے لوگوں کو بھی مل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان امام الدجال سنین خداعۃ۔ دو چیزیں، ایک ہے دجالی تہذیب اور ایک ہے دجال، سمجھ رہے ہیں؟ ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اور ایک ہے فرد۔ ایک دجالی تہذیب ہے اور ایک خود دجال ہے۔ کہتے ہیں دجال سے پہلے کا جو زمانہ ہوگا، جب دجال کا وقت آئے گا، اس کا زمانہ آئے گا، اس سے پہلے جو ماحول بنے گا، جو حالات بنیں گے، بہت دھوکے کے سال ہوں گے۔ سنین خداعۃ، بہت مکر و فریب والے، بہت دھوکے کے سال ہوں گے۔ یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب۔ جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا سمجھا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ۔ جو امانت دار ہوگا اس کو لوگ خائن سمجھیں گے، اور جو خائن ہوگا اس کو لوگ امانت دار سمجھیں گے۔ وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبِضَةُ، اور رویبضہ گفتگو کریں گے۔ رویبضہ لوگوں کے معاملات میں گفتگو کریں گے۔ قیل ومن رویبضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کون ہے؟ فرمایا الفویسق یتکلم فی امر العامہ۔ گرے پڑے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ، وہ لوگوں کے معاملات میں گفتگو کریں گے، ڈیل کریں گے، اور یہ اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ تو حکومت کا مل جانا یہ کمال نہیں ہے۔ حکومت اگر کسی کو مل جاتی ہے، ایک آدمی کو اللہ نے مال دے دیا، ایک آدمی نے محنت کر کے بہت پروقار طریقے سے، عزت کے ساتھ، صاف ستھرے طریقے سے مال کمایا، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، اللہ اس میں برکت ڈال دے، لیکن محنت کر کے کمایا، حلال، صاف ستھرا، اصول کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور ایک آدمی کو پیسے مل گئے، ایسے تو کسی کو بھی مل جاتا۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو اولمپکس کے اندر وہ ارشد ندیم صاحب جیتے، ٹھیک ہے اس نے محنت کی، اس کی محنت کا پھل اس کو ملنا چاہیے، بالکل ایک محنت ایک آدمی نے کی ہے، کوشش کی ہے، جیتا، میں اس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہماری قوم کو اور ہمارے حکمرانوں کا مزاج دیکھیں کہ دیکھو لوگوں کے پاس بالکل ضروریات زندگی نہیں ہے، دن بدن ٹیکس لگ رہے ہیں، دن بدن آپ دیکھیں لوگوں کے معاملات لوگوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں، بجلی کے بل لوگوں کے اتنے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس سیوریج نظام دیکھو، ملک کے روڈ دیکھو، حالت دیکھو، اس پر توجہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ٹھیک ہے جیت لیا، اچھی بات ہے، اس کو عزت دو اس کا، لیکن اب روپے وہ مالدار راتوں رات اربپتی کا اربپتی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا اقبال کا شعر ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ میں تجھ کو بتاؤں جن قوموں نے ہمت کی، حالات کا مقابلہ کیا، محنت کی، وہ اللہ نے بڑا موقع دیا۔ اب اگر ہم جیت جائیں
ورلڈ کپ بھی جیت جائے، ہر میدان کے اندر ہم جیت جائے، آپ کی قوم کی حالت۔ ادھر مزدوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ کیا کام کرتے ہو؟ اللہ کے نبی پہاڑوں پہ جاتا ہوں اور پتھر تراش تراش کے ملا کے وہ دیتا ہوں اور کمائی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، دیکھو یہ کتنی محنت کرتے ہیں، حلال روزی اللہ کی بہت بڑی ہے۔ تو مالدار تو کوئی بھی بن سکتا ہے یار، مالدار تو کوئی بھی بن جائے گا۔ آج تو ہمارے اس پاکستان کی تاریخ کو آپ دیکھیں، کیا تھے اور کیا بن گئے۔ یہ مطلب یہ چند دن کا کھیل ہے یہ چند دن کا کھیل ہے، اور ایسے مال کے اندر کا سکون نہیں ملتا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے مال کے، اگر آپ کو عہدہ مل گیا نا، آپ برسر اقتدار آ گئے نا، بس ہم یہ کہیں گے یہ ہمارے اعمال کا صلہ ہے جو اللہ میں دے، اور وہ اس آدمی کو اندر سے سکون نہیں ملے گا۔ وہ بیچارہ سکون کی طرح، آپ نے گاڑی لگائی، پیچھے پولیس کی گاڑیاں لگی ہوئی، روڈ بند کیا ہوا ہے، شور مچا رہے، ہارن بج رہے، سب کچھ، یہ کوئی زندگی نہیں۔ زندگی ہمارے نبی نے گزاری، کتنی عافیت کی زندگی، سب کچھ ہونے کے باوجود، خلافت راشدہ کے۔ تو ان چیزوں کو ذرا دیکھیں، ایک دنیا کا عام بادشاہ ہے، عام حکمران ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، جو بھی بڑے بڑے دنیا میں عہدے ہیں، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے اسلامی حکومت کا ذمہ دار۔ آپ اپنی تاریخ کو کبھی بہت گہرائی کے ساتھ پڑھیں، ایک عجیب اور غریب تاریخ ہے ہماری، خدا کا خوف ہو، انسانیت کی قدر ہو۔ حضرت عمر، کیوں یہ کیسا جملہ ہے کہ دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھوک سے مرے گا قیامت کے دن، اللہ عمر سے پوچھیں گے، یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ سمجھ میں تو آتی نہیں، کتا تو مر جاتے ہیں، ادھر بھی مرتے ادھر بھی مرتے۔ اس کا مطلب عدل و انصاف بولتا ہے یہ جو ہمارے دشمن اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دی، اس کے مطلب مسلمانوں کے اعمال خراب ہو گئے نا۔ یہ بہت سوچنے کی چیزیں ہیں۔ آپ کے رزق میں اگر حلال آپ کمائیں گے نا، آپ کو اللہ اتنا سکون عطا فرمائیں گے۔ آپ محنت کریں، محنت آپ جتنی زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے، وہ نہیں، لیکن آپ ایک صاف ستھرے طریقے سے عزت کے ساتھ کماتے ہیں، اور ایک آپ انتہائی غلط ناجائز طریقوں سے کماتے ہیں، دونوں میں آسمان زمین کا بہت فرق ہے۔ سکون نہیں ملے گا اس میں، برکت نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ جو ہمارا عنوان ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیں، لوگ کہتے ہیں حالات کیسے بدلیں گے؟ اللہ کے لیے حالات کا بدلنا کوئی کہہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے کہہ رہے ایک منٹ کے اندر دیکھو دھاگا ٹوٹ جائے اور سارے دانے تتر بتر ہو جائے، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے حالات کا بدلنا کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ حالات بدلتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ آپ بدل گئے، سب کچھ بدل گیا۔ آپ نہیں بدلے، اگر ہمارے حکمران اچھے آ گئے، برے گا ہمیں کیا ملا؟ تو یہ سب سے بڑی چیز ذہن میں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ کے، اچھی قیادت اسلام میں، ایک تو یہ کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے۔ ہمارے ہاں لوگ سب سے بڑی تبدیلی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حاکم آ گیا، وہ بے حیائی پھیلائے، وہ جو بھی کرے، بس معاشی حالت بہتر ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں معاشی حالت نہیں، مسلمانوں کی اپنی ثقافت ہے، مسلمانوں کی اپنی تہذیب ہے، مسلمانوں کا اپنا ماحول ہے۔ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت ہمارے ملک میں، دنیا میں نظام تعلیم ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ انگریز کی محنت ہے۔ انہوں نے محنت کی، اپنا پورا سسٹم ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ آپ کاروباری دنیا میں جاتے، جتنا ہمارا نظام معاش ہے، یہ نظام معاش ہمارا نہیں ہے۔ لوگ بات کرتے سود سے نکلے وہ کیسے؟ ایک آدمی کیچڑ کے اندر کھڑا ہو، پانی کے بیچ میں کھڑا ہو، اور کہتے ہیں کہ میں گیلا نہ ہوں، مجھے کیچڑ نہ لگے۔ یہ تو پورا نظام اس کا ہے۔ اس میں تو یہ ڈھونڈو کہ اسلام ایسے وقت میں مجھے کیا تعلیم دیتا ہے۔ میں پانی میں ہوں، میں بچ نہیں سکتا ہوں۔ ایک آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے کھانے پینے کے لیے حلال کئی دور دور تک
حلال کا نام و نشان نہیں ہے، حلال ذبیحہ نہیں ہے، حلال چیز نہیں ہے، ایسے ملک میں کہیں گیا دور دور تک نام و نشان نہیں، بالفرض ایسے حالات دنیا میں آ سکتے ہیں، جبھی تو قرآن نے ذکر کیا نا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ فرمایا انما اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر مردار، میتہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، والدم خون، دم مسفوح، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نامزد کیا گیا ہو، میں حرام چیز ملا دی۔ آپ کو کیا پتہ لگتی ہے چیزوں میں کیا کیا ملتا ہے، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جب پیسوں کے لیے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، جب پیسوں کے لیے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کو کیا یقین ہے کہ یہ ہوٹلوں کے اندر یا یہ جو چیزیں آتی ہے پیک یا کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، جب دودھ میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، ملاوٹ ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں پیشاب ملا دیں، یہ جو پیک چیزیں آتی ہیں، یہ جو آپ چیزیں استعمال، یہ تو اللہ بس شرعی مسئلہ میں زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ کو یقینی طور پر پتہ لگ جائے کہ یہ چیز جو میں استعمال کر رہا ہوں، میں گوشت کھا رہا ہوں، بہت بہترین قسم کی کڑھائی بنی ہے اور وہ ہے حرام، کوئی غلط جانور کسی نے اٹھا کے اس کو مارا ہے اور اس کا گوشت لوگوں کو کھلا رہا ہے، آپ ہاتھ لگائیں گے؟ اگر آپ کو یقینی طور پر پتہ لگ جائے، نہیں ہے پتہ، حقیقت بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ پیسوں کے لیے آپ جب معاملات کرتے ہیں، پیسوں کے لیے آدمی کیا کیا کرتے ہیں، آپ مزدور کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ بھی لین دین معاملات کریں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت سبب تو ایسی کھچڑی بن گئی کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، تو ایسی جگہ پر ایک آدمی کھڑا ہے کہ بالکل اس کو حلال میسر نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اب جان جانے کا خطرہ ہے، جان کا اندیشہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے، فرمایا اب کھا سکتے ہیں جان بچانے کی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو شخص انتہائی اضطرار کی حالت میں ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، شرط چاہنے والا نہ ہو، وہ قلبی میلان اس کی طرف نہ ہو، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری مجبوری ہے، ولا عاد، نہ حد سے نکلنے والا ہو، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اب اگر ایک آدمی نہیں کھائے گا ایسے موقع پہ اور جان جانے کا اندیشہ ہے تو خودکشی شمار ہوگی، اس کے بارے میں تو دین نے بھی ہمیں بتایا۔ لیکن بہرحال صاف ستھری زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی میں ایک اہم چیز ہے، سب سے بڑی نعمت، نیک اور صالح کی عادت۔ مسلمانوں کی سب سے اہم ضرورت نیک اور صالح کی عادت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک صالح کی عادت میں یہ نہیں ہوتا ڈنڈا لے کے لوگوں کو زبردستی نماز پڑھوانا، ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے نماز پڑھتے ہیں مسلمان۔ اسلامی حکومت میں کیا ہوتا ہے؟ اسلامی حکومت میں یہ ہے کہ جتنے خرافات ہیں، جتنی غلط چیزیں ہیں، ان کا راستہ روکو، ان پہ پابندی لگاؤ۔ میں کہتا ہوں اگر حکومت، ابھی یہ محرم کے دنوں میں موبائل کیا ہوتے ہیں، محرم کے دن موبائل کیا ہو جاتا ہے، کیوں بند ہوتا ہے؟ آپ کو بھی نہیں پتہ ہے، مجھے بھی نہیں پتہ ہے، ہاں بند کر دیتے نا۔ اب دیکھو ایک ضرورت کی حد تک رکھ کے، اگر یہ حکومت ایسی آ جائے کہ بھئی یہ موبائل ہے، یہ ضرورت کی حد تک آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ باقی پروگرام اس میں نہیں آئے گا، پابندی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ حکومت تو کس چیز کا نام ہے؟ طاقت کا نام ہے، پابندی لگا۔ اب جب غلط کام نہیں ہوں گے، آپ کو کہ بچوں کو، لوگوں کو غلط کام نہیں ملے، معاشرہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ غلط راستہ بند کر دو، خود بخود لوگ صحیح ہو جائیں گے۔ خلافت کا مطلب یہ ہے، اسلامی حکومت کا مطلب یہ برائی کا راستہ روکنا، بس جو برے کام دنیا کے اندر ہو رہے ہیں اس پہ پابندی لگو۔ افغانستان کے اندر طالبان نے آتے ہی کیا کام کیا؟ جتنے نشہ کرنے والے لوگ تھے، جتنے نشہ، 40 لاکھ لوگ تھے کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے، انہوں نے خود بتایا ہمیں
40 لاکھ لوگ، سب کو پکڑا، سب کو بند کیا، سب کا علاج کرایا، سب کو کام پہ لگا دیا، سب کو کام سکھایا، ایک نشہ کرنے والا نہیں ملے۔ اس کا مطلب حکومت کر سکتی ہے، کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ بھیک مانگنے کا تصور یہاں کے مقابلے میں افغانستان میں کم نہیں تھا۔ ہمارے پاکستانی تو بہت آگے بھیک مانگنے میں نا، بہت زیادہ ہے، وہ وہاں بھی تھا، ایک بھیک مانگنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ پابندی لگ گئی کہ کوئی روڈ پہ، مسجد پہ، چوراہے پہ بھیک مانگنے والا نظر نہ آئے، کر دیا۔ یہ وہ باتیں جو میں نے انہوں نے ان کے بندوں نے ہمیں بتائی۔ ان کا سفیر بھی یہاں آتا ہے، ادھر ہی قونصلیٹ ہے، جمعہ یہاں پڑھتا ہے، میں بتایا۔ نمبر 3، انہوں نے کیا کیا، اتنے تجاوزات تھے جیسے ہمارے یہاں پر روڈوں پہ نکلے، آدھے روڈ آپ کے ٹھیلوں سے بند ہے، گزر نہیں سکتے آپ، روڈ بند ہے، ٹریفک کا نظام نہیں ہے، پارکنگ کا نظام نہیں ہے، کتنی گندگی ہے۔ انہوں نے پابندی 2 سال تک انہوں نے مکمل پابندی لگائی، اس لیے کہ سرکاری املاک قبضہ ہو گئے تھے، لوگوں کی چیزوں پہ لوگوں نے قبضہ کیا تھا، تجاوزات بہت آگے بڑھ گئے تھے، ہو گئے تھے۔ انہوں نے علاج شروع کرا، صفائی کا، اس کے لیے الگ محکمہ بنایا، پوری صفائی کرائی، لوگوں کے جو سرکاری چیزیں تھیں وہ واپس کر دی، جو لوگوں کی چیزیں قبضہ ہو گئی تھی وہ لوگوں کی واپس کر دی۔ واپس کرنے کے بعد انہوں نے پھر ایک ادارہ بنایا کہ آئندہ جو بھی تعمیر کرے گا نقشہ پہلے وہاں سے پاس کرائے گا، پھر کام کرے گا۔ اب اجازت دے دی انہوں نے۔ دیکھو یہ عوام کی بنیادی ضروریات ہیں، اس کی طرف ہمارا ذہن ہے۔ یہ تو چلو انگریز ممالک میں بھی ہے، اس سے بڑھ کر دیکھو ہمارے اسلام کا ایک ماحول ہے، صاف ستھرا ماحول ہو، ہمارے بچوں کو ایک اسلامی سوچ ملے، ایک اسلامی ماحول ملے، جو کہ ہے نہیں ہمارے یہاں۔ لیکن اسلامی دنیا میں بالکل یہ بہت بنی، جب یہ چیزیں اسلامی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ برائی کے دروازے بند کر دو اور خیر کے راستے آزاد کر دو، اچھائی کے راستے ہیں وہ آزاد کر دو۔ ہمارے ہاں شادی کو دیکھو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک رشتہ ڈھونڈتے، پھر منگنی، پھر فنکشن، پھر تقریبات، پھر اس کے بعد کرتے کرتے ہنی مون اور فلاں فلاں کرتے کرتے اتنا مشکل کر دیا کہ ایک آدمی جب شادی کو سوچتا ہے تو پہلے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے وہ عرصہ گزر چکا تھا، اس کا مشکل ہو گیا، شادی کو ہم نے مشکل کر دیا۔ فرمایا جس معاشرے کے اندر شادی کو آسان کر دو، شادی بالکل آسان ہو گیا۔ فرمایا جب تمہارے بچے نکاح کے عمر کو پہنچے، اتنا نکاح آسان ہو، آسانی کے ضروری ہے کہ نکاح کے اندر آپ ہال بک کرائیں اور اس کے اندر ہزاروں سینکڑوں 600 700 800 900 آدمی جمع کریں، 10 آدمی بھی آپ نے بٹھا دیے، ان کو کھلا دیے، ولیمہ ادا ہو گیا۔ اور ضروری ہے جو سوٹ ہم خرید کے دیکھتے ہیں، یہ ہمارا ماحول ہے۔ اسلامی حکومت آئے گی، ان چیزوں پہ پابندی نہیں، اس لیے لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے۔ گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حلال دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو حلال دروازے کھل گئے تو کرنا کیا ہے؟ یہ سوٹ کب تک آپ پہن کے رکھیں گے؟ یہ چیزیں کب تک چلیں گی؟ نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے اسلامی، یہ ذہن میں رکھ کے اسلامی حکومت کا مطلب یہ جو اس وقت دنیا میں چل رہے جمہوری نظام ہے، انگریزوں کا نظام ہے، ان کے اپنے حساب سے بھی۔ ہمارے ہاں شورا کا نظام ہوتا ہے اسلام میں، قوم کا ایک دماغ ہوتا ہے، وہ مل بیٹھ کر کے قوم کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی ہے، سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر نیک صالح قیادت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو میں اتنی لمبی تمہیدات کے لیے باندھ رہا ہوں، وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا، یہ ذہن میں رکھیں، کیا کیا فتنے آئیں گے، کیا کیا حالات۔ لیکن سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اچھی قیادت ہے، نیک اور صالح قیادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہم کریں گے۔